اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ، اور البتہ تحقیق ہم نے وصیت کی ان لوگوں کو اوت الکتاب جو اہل کتاب تھے، من قبلکم، تم سے پہلے۔ وصینا الذین، وصینا وصیت ہے، اس کا مطلب وصیت کا معنی ہوتا ہے تاکیدی حکم۔ وایاکم، اور تمہیں بھی، یہاں مومنین کو خطاب ہے کہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ان کو بھی اللہ نے اپنی کتابیں دیں اور تمہیں بھی۔ ان اتقوا اللہ، اور یہ بھی اللہ نے تاکیدی حکم کیا، وصیت کی کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ سے ڈرنے کے معنی ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے، جو احکام اللہ نے نازل فرمائے انہیں ہم پورا کریں، اور جو حدود اللہ نے طے کر دی ان کو ہم کراس نہ کریں۔ تو ہم مسلمان ہوں یا پچھلے اہل کتاب جو گزرے، سب کو اللہ نے کتابیں دی، اپنے احکام سکھائے، اپنے انبیاء کے ذریعے بتائے، لیکن تمام شریعت، تمام احکامات کا جو نچوڑ تھا وہ یہی تھا کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ اصل حقیقت تقوی ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ، تو پس بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، غنیًّا حمیدًا، بے پرواہ اور قابل تعریف۔ حدیث قدسی میں اس طرح آتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر سارے کے سارے انسان پرہیزگار بن جائیں اور ہر وقت وہ اللہ کی عبادت اور اس کی یاد میں لگے رہیں، تو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں ایک رتی کا بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور معاذ اللہ، اگر سارے کے سارے انسان کافر اور اللہ کے نافرمان ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں ایک رتی کی بھی کمی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اچھے اعمال، ان کا ہمیں ہی فائدہ ہے، اگر ہم برے اعمال کرتے ہیں تو ہمیں ہی نقصان ہے۔ تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہماری عبادت سے اللہ کا کوئی فائدہ اور ہمارے گناہوں سے اللہ کا کوئی نقصان ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، اور بہت قابل تعریف ہے۔ اگر ہم اس کی تعریف نہیں کریں گے تو بھی وہ قابل تعریف ہے اور پھر بھی حمید ہے۔ جیسے بنی اسرائیل میں ہے، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ مخلوق میں سے کوئی چیز نہیں مگر وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے تعریف کے ساتھ، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، کہ زمین کا ایک ایک ذرہ، پانی کا ایک ایک قطرہ، درخت کا ایک ایک پتا اللہ کی حمد بیان کرتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ تو آگے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں ہے، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے کارساز۔ تو پچھلے سبق میں جہاں ہم موضوع پڑھ رہے تھے میاں بیوی کے اختلافات کی اور طلاق کے مسائل کی، تو اس میں اللہ نے یہی کہا تھا کہ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، کہ اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ ان کو غنی کر دے گا، ہر ایک کو اپنی وسعت سے، اور اللہ بہت وسعت رکھنے والا اور حکمت والا ہے۔ تو یہ چیز مرد کو بھی سمجھنی چاہیے اور عورت کو بھی سمجھنی چاہیے کہ اللہ ہی کارساز ہے، تمام بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک مرد یا ایک عورت کے ساتھ آپ کا تعلق جڑ گیا ہے اور وہ تعلق اب نہیں چل سکتا، لیکن یہ سمجھ کر جڑے رہیں کہ اگر اس کو چھوڑ دیا تو کیا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ سے بڑا کارساز کوئی نہیں ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں اِن یشاء یذہبکم، اور اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، ایھا الناس، اے انسانوں، ویأتی بآخرین، اور لائے دوسروں کو تمہاری جگہ، کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ ہمیں ختم کر دے اور کسی دوسرے کو لا کر اس جگہ پر کھڑا کر دے۔ اللہ کا قانون ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کی نافرمانی میں بہت بڑھ جاتا ہے حد سے آگے، تو پھر اللہ اس کو ضرور فنا کرتے ہیں اور پھر دوسروں کو اس کی جگہ لا کھڑا کرتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا، اس پر قدرت رکھنے والا۔ مَنْ كَانَ، اور جو شخص یرید و ارادہ کرتا ہے ثواب الدنیا، دنیا کے بدلے کا، فعند اللہ، بس اللہ ہی کے پاس ہے ثواب الدنیا،
دنیا کا ثواب والآخرہ اور آخرت کا، کہ جو شخص دنیا چاہتا ہے، دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اللہ سے آخرت بھی مانگیں، جیسے اللہ پاک نے پیچھے فرمایا پچھلے پاروں میں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو اللہ کے ہاں دونوں چیزیں ہیں، جسے اللہ نے کہا کہ فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، کہ اللہ کے ہاں دونوں ثواب ہیں۔ تو اللہ سے دنیا بھی مانگیں اور آخرت بھی مانگیں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق استوار کریں کہ جو اللہ نے ہمیں ذمہ داریاں دی ہیں ان کو ہم پورا کریں پورے خلوص اور اخلاص کے ساتھ، اور پھر اللہ دنیا بھی نوازے گا اور آخرت بھی۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ سمیع بصیر، سننے والا اور دیکھنے والا۔ اس سے پہلے طلاق، نکاح اور وراثت جیسے اہم مسائل کا ذکر تھا، اور ان مسائل میں گواہی کی بہت زیادہ ضرورت پیش آتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ گواہی کے متعلق بیان فرما رہے ہیں۔ اور ان آیات سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ جتنا اللہ نے عدل و انصاف پر زور دیا ہے کسی اور چیز پر نہیں دیا۔ لیکن ہمیں قانون معلوم ہے لیکن ہم عمل نہیں کرتے، اور پھر بالخصوص اگر کوئی ہمارا اپنا واقف، اپنا کوئی پیارا نکل آئے جس کے خلاف ہمیں گواہی دینی پڑ جائے، اس کے علاوہ اگر ہماری اپنی ذات اس کے اندر انوالو ہو تو ہم لوگ بالکل اللہ کو بھول جاتے ہیں، جبکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا، ہو جاؤ، قوامین بالقسط، تم سختی کے ساتھ قائم رہنے والے انصاف پر، شہداء للہ، اور گواہی دینے والے اللہ کے لیے، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اور اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے نفس کے خلاف ہو، یعنی ہمیں اپنی غلطی تسلیم کرنی پڑے تو وہ گواہی ہماری اپنے نفس کے خلاف ہوگی کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اول والدین، یا اپنے ماں باپ کے خلاف ہو، والاقربین، یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو، ان یکن غنیا، یا اگر ہے وہ مالدار، او فقیرن، یا محتاج، فاللہ، بس اللہ تعالیٰ، اولا بہما، ان دونوں کے زیادہ قریب ہے اور خیر خواہ ہے، کہ نہ تم نے اس چیز کی رعایت کرنی ہے کہ تمہاری اپنی جان سے کوئی غلطی ہوئی ہے، نہ تم نے اپنے ماں باپ کا لحاظ، نہ اپنے رشتہ داروں کا، نہ یہ دیکھنا ہے کہ کوئی امیر ہے یا غریب ہے، صرف اور صرف گواہی اللہ کے لیے دینی ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے۔ فلا تتبعوا الہویٰ، پس تم نہ پیروی کرو خواہشات کی، ان تعدلوا، کہ تم عدل کرنا چھوڑ دو، وان تلووا، اور اگر تم دباؤ گے، او تعرضوا، یا اعراض کرو گے، تلوو یعنی کہ اپنی زبان کو دباؤ گے، مطلب یہ کہ شہادت کو دینے کے لیے آپ الفاظ کا ہیر پھیر کر دیتے ہیں تو بھی بات بدل جاتی ہے، تو ہم اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے عدل سے منہ نہ موڑیں۔ اور اعراض کا یہ مطلب ہے کہ جس بات پر گواہی موقوف ہے وہ اہم جز تم بیان ہی نہ کرو، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر کر دی تو گواہی کا مقصد بدل گیا، تو یہ بھی سخت گناہ ہے۔ فإن اللہ، تو پس بے شک اللہ ہے، کان بما تعملون خبیرا، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایک ایک عمل، ایک ایک جنبش سے، ہمارے دل کے، ہمارے ذہن کے ہر خیال سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم وقتی طور پہ دنیا میں کسی چیز سے ہم نے فائدہ اٹھا لیا، لیکن اللہ سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں، تو جب اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے تو پھر ہمارا کوئی مقصد نہیں کہ ہم ایک دنیاوی فائدے کے لیے، اپنے وقتی فائدے کے لیے ہم اپنی آخرت کا اتنا بڑا نقصان کر لیں۔ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین گواہ وہ ہیں جو دریافت کرنے سے پہلے ہی سچی گواہی دے دیں۔ جیسے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر والوں کی کھیتوں کا اور باغات کا اندازہ کرنے کے لیے بھیجا تو انہوں نے آپ کو رشوت دینا چاہی کہ آپ جا کے مقدار کم بتائیں، تو آپ نے فرمایا کہ سنو، اللہ کی قسم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے تمام مخلوق سے زیادہ عزیز ہیں، اور تم میرے نزدیک کتوں اور خنزیر سے بھی بدتر ہو، لیکن باوجود اس کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آ کر یا تمہاری عداوت کو سامنے رکھ کر ناممکن ہے کہ میں انصاف سے ہٹ جاؤں اور تم میں عدل نہ کروں۔
یہ سن کر وہ کہنے لگے کہ بس اسی سے تو زمین اور آسمان قائم ہے۔ تو شہادت دینا اللہ کے لیے ہے، کیونکہ اس میں آپ کے بعد اللہ گواہ ہے کہ حقیقت کیا تھی۔ جیسے علامہ ابن کثیر اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو حکم دیتا ہے کہ وہ عدل و انصاف پر مضبوطی سے جمے رہیں اور 1 انچ بھی ادھر سے ادھر نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ڈر کی وجہ سے یا کسی لالچ کی بنا پر یا کسی خوشامد میں یا کسی پر رحم کھا کر یا کسی سفارش سے عدل و انصاف چھوڑ بیٹھیں۔ سب مل کر عدل کو قائم کریں، ایک دوسرے کی اس معاملے میں مدد کریں اور اللہ کی مخلوق میں عدالت کے سکے جما دیں، اللہ کے گواہ بن جائیں۔ جیسے ایک اور جگہ اللہ پاک نے سورۃ طلاق میں فرمایا وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ کہ گواہیاں اللہ کی رضا کے لیے دو جو بالکل سچی اور صاف ہوں، انہیں نہ بدلو نہ چھپاؤ، نہ چھپا کر بولو، صاف صاف سچی شہادت دو، چاہے وہ شہادت تمہارے اپنے ہی خلاف ہو، چاہے ماں باپ کے خلاف ہو، چاہے رشتہ داروں کے خلاف ہو، لیکن تم سچ ہاتھ سے نہ جانے دو، گواہی سچی دو، اس لیے کہ حق ہر ایک پر غالب ہے۔ بے شک وقتی آپ کو نقصان ہوگا، لیکن یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرمانبردار غلاموں کی مخلصی کی کوئی نہ کوئی صورت ضرور نکال دیتا ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ فساد اور سب سے زیادہ بے سکونی کا باعث یہ ہے کہ غریب کو انصاف نہیں ملتا، جبکہ امیر اپنی جان چھڑوا لیتے ہیں۔ امیر ہر چیز سے بری و ذمہ ہے، لیکن غریب ہر طرح سے پس رہا ہے۔ کیوں کہ ہم لوگ اس قرآن سے دور ہیں، ہم اپنے دین سے دور ہیں، ہمیں اللہ کا خوف نہیں ہے، ہمیں اپنی جواب دہی کا خوف نہیں ہے۔ جس دن ہمیں اس چیز کا یقین ہو جائے گا کہ ہم نے اللہ کی عدالت میں بھی جانا ہے، تو یقین کریں اس دن انصاف ضرور قائم ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اس قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اور اللہ کے قانون کو اس دنیا میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔